اس دنیا میں کوئی شخص آزمائش سے بری نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو جماعت سب سے زیادہ آزمائی گئی ہے، جس پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، وہ جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ نبیوں کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ آزمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد حسب دین اللہ تعالی ہر ایک کو آزماتا ہے، جس کا جتنا دین ہے اتنی اس کی آزمائش ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم عالم آزمائش میں ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے عالم آزمائش میں ہے۔ اپنی کمی کو دیکھ کر ہم دوسرے کے ساتھ اپنا جب موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس آزمائش کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور انسانی طبیعت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت اپنا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں وہ فوراً دوسرے کے ساتھ آٹومیٹکلی تقابل کرنے پر چل جاتی ہے، اور اس خصلت کو اور اس عادت کو ہم کسی طور پر بھی روک نہیں سکتے۔ میرا یعنی اس معاملے میں یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھیں گے، اپنے محلے دار کو دیکھیں گے، اپنے آفس کے کولیگز کو دیکھیں گے، تو آٹومیٹکلی ایک تقابل کا فنکشن آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے۔ اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، اگر وہ بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو اللہ اسے صابر و شاکر لکھتا ہے، اور اگر اس میں وہ دو خصلتیں، دو خاصیتیں جمع نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ اور دو خصلتیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی پیروی کرنے اور اس کے پیچھے چلنے اور اس کی طرف بڑھنے کا سوچے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور جو اللہ نے فضل کیا ہے اس کے مقابلے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو صابر بھی لکھے گا اور شاکر بھی لکھے گا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اس کا الٹ کرے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالی صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ ایسے شخص کو اللہ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر جو کمپٹیشن چلتا ہے دوسرے کے ساتھ، یہ کس معیار کا ہے، یہ کس نہج کا ہے، یہ کس رستے کا ہے، کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں یا نیچے والے کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دین کے معاملے میں اگر اپنے والے سے نیچے کو دیکھیں گے تو پھر ہم سے زیادہ پارسا تو کوئی نہیں ہے، اور عمومی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو ہی دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس طرف بڑھنے کا کوئی پلان ہی نہیں بنایا، دنیا میں بڑھنے کا پلان بنایا ہے، اس لیے دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کو فالو کرنے کا سوچیں گے۔ ہم دنیاوی طور پہ جو سکسیسفل لائف کا تصور اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی لائف کو سٹڈی کرتے ہیں اور اسی کی طرح لائف گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اللہ کے حضور صابر و شاکر کی لسٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔
اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ اللہ اس عالم ابتلا میں، اس آزمائش کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صابر و شاکر لکھے، تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہوگا اور دنیا کے معاملے میں اپنے والے سے نیچے والے۔ اگر اس کا الٹ کریں گے، اگر اس کا اپوزٹ کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو یہ دنیا بنائی ہے، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے ہر طرح سے اور ہر شخص کے لیے۔